جو عقیدہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی حق میں آیات قرآن کو نازل فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں اس پر، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے موجود ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے فیصلے موجود ہیں، 14 صدیوں میں محدثین کا، مجتہدین کا، اولیاء صوفیاء کا یہی عقیدہ رہا، یعنی ہر امام کا، کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، پھر حضرت عمر فاروق کا، پھر حضرت عثمان غنی کا، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ سورۃ الفاتر کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے۔ خلاق کائنات فرماتا ہے، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور کوئی میانہ چال پر ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بلائیوں میں سبقت لے گیا۔ یہی بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اب اس میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے کتاب کا وارث کیا۔ یہ آیت سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان میں نازل ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے امت مرحومہ محمدیہ مصطفیہ مراد ہے، کہ رب ذوالجلال نے جس امت کا انتخاب کیا، اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں یہ منتخب لوگ یہ کون ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سرکار کی امت ہے۔ پھر اس امت کے آگے 3 طبقے ہیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی جنہوں نے گناہ کیے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ اگر گناہ کرتے ہیں تو پھر نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ بڑا اعلیٰ درجے کے لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے فرما بردار اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں یہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے یہ سرکار کے صحابہ ہیں۔ آیت قرآن میں رب ذوالجلال نے اس امت کا جب تذکرہ کیا، فرمایا اس کے 3 طبقے ہیں۔ ایک ہے ظلم کرنے والے، یعنی جو گناہ گار ہیں۔ دوسرے جو گناہ بھی کرتے ساتھ نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ تیسرے وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ اور یہ جو سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ میں بھی وہ ذات جو ہر دفعہ نیکی میں صحابہ میں بھی پہلے نمبر پر آئے، وہ پھر سب سے افضل ذات ہے، اور وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئے گی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اب صحابہ کرام میں جو ذات افضلیت مطلقہ کی حامل ہے وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب آپ نے آیت کے مضمون کو سمجھنا ہے، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کوئی رافضی قیامت تک جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ 14 صدیوں والا عقیدہ ہے۔ تیسرے وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اور یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کا، جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے، اور ان سبقت لے جانے والوں میں پہلا نمبر جس ذات کا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین امام العادلین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقیفہ کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان انصار اور مہاجرین کے اجتماع میں خطاب فرمایا۔ کنز الاموال کی جلد نمبر 5 میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 14133۔ یا معاشر المسلمین ان اول الناس بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعدہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ابو بکر السباق المبین۔ یہ خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے اجتماع میں کیا، اور جہاں پر سارے انصار بھی تھے، سارے مہاجر بھی تھے۔ کہا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار معظم علیہ السلام کی خلافت کا، آپ کے نیابت کا، آپ کے امر کا، سرکار کے مصلی پر بیٹھنے کی وہ ذات مستحق ہے کہ جس کو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار السباق المبین، کہتے وہ ابو بکر ہیں جو نیکیوں میں ہر دفعہ ہی نیکی کرنے میں پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ نہ صحابہ نے انکار کیا، مہاجرین نے، نہ انصار نے۔
تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے پر جو آپ نے اجتماع صحابہ میں بولا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی علیہ السلام کے امر کا وارث، نبی علیہ السلام کی خلافت اور آپ کا جانشین وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کو قرآن نے ثانی اثنین کہا کہ دو میں سے دوسرے جب وہ غار میں تھے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو نیکی کرنے میں ہر دفعہ پہلے نمبر پر آتے ہیں، اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو پہلے نمبر پر ہے پھر اس کا درجہ بھی پہلے والا ہے، اور پہلے آنے والے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاجدار حل عطا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ بھی سن لیں۔ مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 13 پہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ کون ہے پہلے نمبر پر نیکی میں کرنے میں آنے والا، اور جو نیکی کرنے میں پہلے نمبر پر آئے گا پھر اس کا درجہ بھی پہلا ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سابقنا الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے جب بھی نیکی کرنے کا معاملہ ہوتا تھا تو ہم میں جو ذات سب سے پہلے نمبر پر آتی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہی آپ فرما رہے ہیں، کہتے خدا کی قسم، اور قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ، فرمایا خدا کی قسم جس خلاق کائنات کے دستے قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جس وقت بھی نیکی کرنے کی بات آئی تو فرمایا ہر دفعہ پہلے نمبر پر جو ذات آئی نیکی کرنے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن فرماتا ہے جو پہلے نمبر پر آئے نیکی کرنے میں اس کا درجہ بھی پہلے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی بھلائی کرنے کا ارادہ کیا، میں نے ابھی ارادہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ نیکی کر بھی چکے ہوتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے جس کا نیکی کرنے میں پہلا نمبر ہے اس کا درجہ بھی پہلے والا ہے، اور یہ ساری احادیث کے اندر موجود ہے کہ نیکی کرنے میں ہر دفعہ جو ذات پہلے نمبر پر آتی تھی وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔